بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السلم کے 5 حصے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ میں نے اب 6 حصے نہیں 5 حصے، ٹھیک ہے۔ باب السلم کے 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم باب السلم کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس دوسرے حصے میں بقیہ 4 چیزیں ہم کور کریں گے جو باب السلم کے تحت آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ ہے شروط السلم۔ سلم کی جو شرائط ہیں یہ 8 شرائط ہیں۔ سلم کے درست ہونے کی 8 شرائط ہیں، بہت ہی آسان ہے، اس کو دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشرطہ بیان الجنسی، جنس کا بیان ہونا چاہیے کہ کیا چیز دیں گے، گندم دیں گے، کپاس دیں گے، کیا چیز دیں گے، جنس کا بیان ہونا چاہیے۔ نوع کا بیان ہونا چاہیے۔ نوع یعنی کون سی گندم دیں گے، امریکن گندم دیں گے، آسٹریلین گندم دیں گے، دریائی پانی کی گندم دیں گے یا ٹیوب ویل کے پانی کی گندم دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگیتری کاشت میں دیں گے، پچھیتری کاشت میں دیں گے، کس میں نوع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیڈ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ بیڈ کے بارے میں طے ہو گیا، کون سا بیڈ دیں گے، شیٹ کا بیڈ دیں گے، لکڑی کا بنا ہوا دیں گے، ٹھیک ہے۔ کالی لکڑی کا دیں گے، سرخ لکڑی کا دیں گے، نوع بیان کر دی جائے۔ دوسری شرط نمبر 2، ٹھیک ہے۔ شرط نمبر 3، صفت بیان کر دی جائے، ٹھیک ہے، یعنی کوالٹی بیان کر دی جائے، صفت بیان کر دی جائے۔ والقدر، اور مقدار بیان کر دی جائے، 1 من ہوگی، 2 من ہوگی، 1 ہوگی، 2 ہوگی۔ اجل بیان کر دی جائے کہ کب دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَقَلُّهُ شَهْرٌ، اور کم از کم 1 مہینہ۔ فتح القدیر میں اسی پہ فتویٰ ہے کہ 1 مہینہ کم از کم ہے۔ بعض حضرات نے کہا نہیں 15 دن ہے۔ امام ظفر کہتے ہیں سب سے کم وقت ہے، صبح سے لے کے شام تک کے وقت میں بھی سلم ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سلم کا وقت کم از کم 1 مہینہ ہے، لیکن سلم کا مقصد ہی پیسے پہلے دے کے بعد میں کام کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلم کا مقصد اس شخص کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے جو سلم آپ کو بیچ رہا ہے، کہ پیسے آج دے دو، سامان آپ 2 مہینے کے بعد لے لو، ٹھیک ہے۔ وَأَقَلُّهُ شَهْرٌ، کم از کم اس کی مدت 1 مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹی شرط ہے جی وَقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ، ٹھیک ہے۔ رأس المال کی قدر بیان کر دی جائے۔ رأس المال یعنی جو پیسے دیے جائیں گے وہ کتنے دیے جائیں گے، ثمن کی قدر بیان کر دی جائے۔ اب ثمن کی قدر بیان کر دی جائے پیسوں میں، جیسے کہ معدود ہے، یا ثمن معدود ہے، موزون ہے، کہ ثمن کے طور پہ میں آپ کو 10 کلو لکڑی دوں گا، ٹھیک ہے۔ ثمن کے طور پر کوئی مکیلی چیز دے دی جائے، یہ ثمن کے طور پہ میں آپ کو 50 کلو دودھ دوں گا، ٹھیک ہے، مکیلی چیز ہے۔ تو قدر رأس مال، جو رأس المال ہے، جو ثمن ہے، اس کی قدر متعین کر دی جائے، سمجھ رہے ہو؟ چلیں بھائی۔ وہ مکان الایفاء، ڈلیوری کی جگہ، وہ مکان الایفاء، حوالے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ یہ سامان میرے گھر پہنچاؤ گے، سامان میری دکان پہ پہنچاؤ گے، کہاں پہنچاؤ گے سامان، ٹھیک ہے۔ دیکھو سامان کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض سامان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پر رکھے ہوتے ہیں، بعض سامان ایسے ہوتے ہیں جن کو مقام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ فیما لہ حمل من الاشیاء، ان اشیاء میں جن اشیاء کو اٹھا کے پہنچایا جاتا ہے۔ مکان الایفاء کی شرط اس میں ہے فیما لہ حمل من الاشیاء، ایسی چیز جو کہ ان اشیاء میں سے ہے جن کو پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وما لا حمل لہ، اور جس کو پہنچایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، تو ہیں تو یوفیہ حیث شاء، اس کو جہاں چاہے حوالے کر دے، صحیح ہے، اس کو جہاں چاہے حوالے کر دے۔ آج کل ہر چیز ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے، آج کل کوئی چیز ایسی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کی ہوم ڈیلیوری نہیں ہوتی، تقریباً ہر چیز گھر، گاڑی آپ خریدو وہ بھی آپ کے گھر پہنچا دیں گے، گھوڑا خریدو وہ بھی گھر، جانور خریدو وہ بھی گھر پہنچا دیں گے. لیکن عورت میں جانور جا کے خریدتے ہیں، عورت میں گاڑی جا کے خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پہنچانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن آپ گاڑی خرید رہے ہیں جاپان سے، ظاہر بات ہے وہ جاپان والے آپ کو گاڑی کہاں پہنچاتے ہیں؟ آپ کے گھر نہیں پہنچاتے ہیں، تو آپ کو کسٹم میں پہنچاتے ہیں، کسٹم میں پیسے دے کے آپ کو گاڑی چھڑوانی پڑتی ہے. تو ان کا معاملہ ہوتا ہے ہم کسٹم تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے فیما لہو حمل من الاشیاء، ایسی چیز جو کہ اٹھا کے پہنچائی جاتی ہے، اس میں ایفاء کی جگہ یعنی حوالے کی جگہ متعین ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. وما لا حمل لہ، اور جس کو اٹھا کے پہنچایا نہیں جاتا، یوفیہ حیث شاء، جہاں چاہے دے دے، ٹھیک ہے جی. ہاں تو اس کو حیث شاء جیسے چاہے وہ کر لے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. صاحبین کہتے ہیں نہیں جی بس جہاں معاملہ ہوا ہے وہیں پر دینا شرط ہے، اس کے علاوہ شرط نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یہ مفضی للنزاع ہے، اس وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے. قبض و راس ہیں، ہاں نہیں امام صاحب کو، امام صاحب کا قول یہ ہے دو جگہوں پہ چیزیں پہنچاتے ہیں، دو قسم کی چیزیں، بعضی چیزیں پہنچائی جاتی ہیں، بعضی چیزیں نہیں پہنچائی. جو پہنچائی جاتی ہیں ان کا طے ہوگا، جن کا پہنچایا نہیں جاتا ان کا طے ہونا ضروری بھی نہیں، ٹھیک ہے جی. وقبض رأس المال قبل الافتراق، رأس مال یعنی ثمن پر قبضہ افتراق سے پہلے ضروری ہے. رأس المال سے مراد ثمن ہے، ٹھیک ہے. اصل میں سلم میں 4 قسم کی اصطلاحات ہیں، اگلے مسئلے میں آ رہی ہیں، ایک مسئلہ چھوڑ کے اگلے مسئلے میں آ رہی ہیں، ہم وہاں پہ کریں گے ورنہ یہاں آپ چھٹ پٹا جائیں گے، گھبرا جائیں گے، ٹھیک ہے جی. قبض رأس المال قبل الافتراق، بے سلم میں کیا ہوتا ہے؟ کل آپ لوگوں نے بتایا تھا نا بے سلم میں کیا ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی نے عورت سے کہا نا تم مجھ سے شادی کر لو، کہ تم مجھ سے شادی کر لو، کہا میں تم سے شادی کروں گی تو کیا ملے گا؟ کہ تم کو ثواب ملے گا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ ہم دونوں شادی کر لیں گے، جو ہمارا بچہ ہوگا تو اس کا نام ثواب رکھیں گے. تو بے سلم میں کیا ہوتا ہے؟ ثواب تو نہیں ہوتا نا، کیا ہوتا ہے؟ ثمن پہلے دیتے ہیں اور مبی بعد میں دیتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ ثمن راس المال، جس کو اس میں بے سلم میں راس المال کہتے ہیں، ثمن کو بے سلم میں راس المال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، راس المال کہتے ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ افتراق جہاں پر یہ مسئلہ طے ہو رہا ہے وہاں پر راس المال کا قبضہ کرنا ضروری ہے. کیوں؟ ہاں جدا ہونے سے پہلے. کیوں قبضہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر قبضہ نہیں کرے گا تو مبی تو ادھار ہے نا، مبی جسے ہم مسلم فی کہتے ہیں، مبی ادھار ہے اور یہ بھی ادھار ہو جائے گا. ادھار کی عوض بے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. بیع الکالی بالکالی ہے. کالی یعنی ادھار کی بے ادھار سے جائز نہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ثمن ادھار ہوگا، ثمن نہیں دیا جائے گا تو یہ ثمن بھی ادھار ہو جائے گا، مال بھی ادھار ہے، تو بیع الکالی بالکالی ہو جائے گا. بے سلم ہی ہو رہی ہے، اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ راس المال اسی وقت قبضہ کرنا ضروری ہے. اگر راس المال قبضہ نہیں کیا تو ادھار ہو جائے گا، ادھار کے بدلے بے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. سمجھ گئے ہو؟ اسی کے اوپر متفرع ایک دوسرا مسئلہ ہے، عقد سلم کے اندر کوئی مفسدہ پیدا ہو جائے،
عقد سلم میں فساد جمع ہو جائے. کیسے فساد جمع ہو گیا؟ ایسے فساد. فَإِنْ أَسْلَمَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فِي كُرِّ بُرٍّ، اگر اس نے 200 درہم کی بے کی ایک من کر بر، ایک گندم کے ایک کر کے بس. اب کر ایک پیمانہ ہے، ہم اس کو من سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. فَإِنْ أَسْلَمَ، اگر اس نے بے سلم کی، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا 200 درہم کے بس. بھائی صاحب بول پڑو یار. اگر اس نے 200 درہم کی بے کی فی کر برن، ایک من گندم کے عوض میں، ٹھیک ہے. مئتن دینن علی، اور 100 درہم جو ہیں اس بائے کے اوپر قرضہ تھے. جو بیچ رہے نا، جو بیچ رہے اس کے اوپر قبضہ تھے، ٹھیک ہے. وہ مئتن نقدن، اور 100 جو ہے نا مشتری نے اس کو نقد دے دیے، ٹھیک. فالسلم فی الدین باطل، تو جو سلم ہے یہ 100 روپے ہے، اس میں باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے. سلم 100 روپے میں باطل ہو جائے گی جو اس پہ ادھار تھے. کیوں؟ اس لیے کہ 8ویں شرط یہ ہے کہ قبض رأس المال، رأس مال پہ قبضہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. ادھار کی صورت میں قبضہ نہیں ہو رہا، وہ اور معاملہ ہے، آپ نے اس معاملے کو اس معاملے کے ساتھ جوڑ لیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں، بے سلم رہے گی، بے سلم رہے گی. بے سلم کی شرط خراب ہوگی. شرط خراب ہونے کی وجہ سے جہاں شرط نہیں پائے گی وہاں پر مشروط ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی 200 روپے کی ایک من ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک من میں 40 کلو ہوتی ہے نا. تو اس نے 100 روپے اس کا پاس ادھار تھا، تو اس نے 100 روپے دے دیے. اس نے کہا چلو 200 پورے ہو گئے، تو 20 کلو میں ہو گئی اور 20 کلو میں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. امام ظفر فرماتے ہیں کہ نہیں، پورے کے پورے میں باطل ہوگی، ٹھیک ہے. اس لیے کہ عقد کا آدھا حصہ فاسد ہو گیا، آدھا حصہ صحیح ہو گیا، تو یہ کیسے؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جتنے حصے میں پیسے دیے ہیں اتنے حصے میں نافذ ہو گئی، اور جتنے حصے میں پیسے نہیں دیے اتنے حصے میں نافذ. ہاں، کیونکہ 10 کلو کے پیسے فوراً دیے، لہذا 10 کلو کے حساب سے معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ 100 روپے آپ سمجھے ہی نہیں یار. بائے مسلم ملی ہے، اور مشتری رب المال ہے، ٹھیک ہے. بائے مسلم ملی اور مشتری رب المال، ٹھیک ہے. جو بائے ہے نا اس کا مشتری کے اوپر، بائے کے اوپر قرضہ تھا مشتری کا 100 روپیہ، ٹھیک ہے. اس نے اس سے بے سلم کی 200 روپے کی، تو اب مشتری یعنی رب المال کے ذمے ہے نا اس کو 200 روپیہ دے، ذمے ہو گیا. اس نے بے سلم کی 2 ماہ بعد 1 من گندم، بے سلم ہو گئی. اب اس میں شرط کیا ہے؟ اوپر شرط ہے وقبض راس المال قبل الافتراق، جدا ہونے سے پہلے راس المال کا حوالے کرنا ضروری ہے. یہ 200 راس المال ہے، ٹھیک ہے. اب 200 میں سے کہتا ہے یار 100 روپے تو تمہارے اوپر قرضہ ہے، لہذا میں تمہیں 100 روپیہ دے دیتا ہوں، اس کو اس میں جمع کر لو تو 200 ہو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو چونکہ اوپر والی شرط نہیں پائی گئی کہ قبض و راس المال نہیں ہے، راس مال 100 روپیہ ہے، لہذا 100 روپے میں سلم جاری ہو جائے گی اور 100 روپے میں سلم جاری نہیں ہوگی. یہ ہے فائن ہاں نہیں، گاڑی کے اندر پھر سلم نہیں ہوگی، پھر بے سلم نہیں ہوگی.
عددی المتقارب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، عددی المتقارب ہونا چاہیے۔ وَإِنْ أَسْلَمَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فِي كُرِّ بُرٍّ، ٹھیک ہے، یہ بے سلم کا وہ معاملہ ہے جو عددی متقارب کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موزونی چیزوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر ہم نے پڑھ لیا کہ بے سلم کن کن چیزوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان بے سلم کی ان چیزوں میں معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو گاڑی کا معاملہ ہے وہ عقد استثناء کا ہوتا ہے، وہ اس کا نہیں ہوتا۔ فَإِنْ أَسْلَمَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فِي كُرِّ بُرٍّ مِئَةً دَيْنًا عَلَيْهِ، 100 روپے اس پہ قرضہ تھے، وَمِئَةً نَقْدًا، 100 روپے اس نے نقد دے دیے، تو فَالسَّلَمُ فِي الدَّيْنِ بَاطِلٌ، جو دین میں سلم ہے وہ باطل ہو جائے گی، سمجھ گئے ہو؟ چلیں آگے۔ اب دیکھو آگے 6 مسئلے آ رہے ہیں، یہ ہمارا مختلف متفرق احکامات ہیں، یہ 6 احکامات ہم پڑھیں گے۔ اہم چیزیں ہیں، اس کو سمجھو، ہاں 6 احکامات ہیں سلم کے، صحیح ہے۔ دیکھو پہلا مسئلہ، سمن کو یہاں راس المال کہتے ہیں، اور صاحب سمن کو کیا کہیں گے؟ رب السلم، ٹھیک۔ سمن یہاں راس المال ہے اور صاحب سمن کو رب السلم کہیں گے۔ مبی جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلم فی ہے، ٹھیک ہے، اور صاحب مبی کو کیا کہیں گے؟ مسلم الیہ، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ سمن راس المال ہے، ٹھیک ہے، ہاں سمن راس المال ہے، اور جس کے پاس سمن ہے وہ رب السلم ہے، جس کے پاس سمن ہے جائے مشتری، تو اس کو رب المال بھی کہیں گے، رب السلم بھی کہیں گے، ٹھیک ہے تو وہ رب المال، لیکن یہاں ان مسئلوں کو سمجھنے کے لیے اس کو رب السلم کہیں گے، ٹھیک۔ اس کو ذہن میں بٹھاؤ، اس کے بغیر آپ عبارت میں گڑ مٹ کر جاؤ گے۔ عبارت میں سمجھا دوں گا لیکن آپ بعد میں گڑ مٹ کر دو گے۔ مبی مسلم فی ہے، اور جس کے پاس مبی ہے اس کو مسلم الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں بائے مسلم الیہ ہے۔ یہ سب ملتا ہے مشتری سے اور یہ سب ملتا ہے بائے سے، ٹھیک ہے بھائی۔ مبی مسلم فی مسلم الیہ یہ سارا بائے ہے۔ دیکھو بھائی، ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض، پہلا مسئلہ، ولا يصح التصرف، تصرف صحیح نہیں ہے، فی رأس المال، رأس مال کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی سمن میں تصرف درست نہیں ہے، والمسلم فی، اور مبی میں بھی تصرف جائز نہیں ہے، قبل القبض، قبضے سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ راس المال سے کیا مراد ہے؟ سمن، نیچے چھوٹا سا لکھ لو سمن، اور مسلم فی سے کیا مراد ہے؟ مبی، یعنی مبی آپ کو ملے گی 4 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، تو مبی بدل مثال 4 مہینے کے بعد ملنی ہے گندم میں، لیکن وہ گندم وہاں رکھی ہوئی ہے، آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، صحیح ہے۔ پیسہ آپ کو مل گیا، پیسہ آپ کو ابھی تک نہیں ملا، آپ نے پیسوں کے عوض لیا، تو جب تک آپ کو نہیں ملا آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تصرف کیسے ہوگا بھائی؟ کیسے ہوگا تصرف؟ وہ کیسے سکتے ہیں؟ دیکھو یار، میں نے نیک محمد بھائی سے 10 کلو گندم خریدی، نیک محمد بھائی نے مجھ سے 10 کلو گندم خریدی بے سلم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور مجھے دینے 100 روپے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے 100 روپے دینے، ابھی 100 روپے ابھی اس نے 100 روپے مجھے دیے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ امیر صاحب آپ جو نا اس سے میرے پیسے لے لیں اور جا کے وہاں سے چپاتی لے ہو، ٹھیک ہے، کیا ہے یہ تصرف ہے، ٹھیک ہے،
اس تصرف کے طور پہ میں کہتا ہوں یار یہ 100 روپیہ نا، یہ 100 روپیہ تم میرے اپنے کاروبار میں ساتھ شامل کر لو اور جو منافع ہو مجھے دے دینا. قبضہ نہیں کیا میں نے، اپنے قبضے سے پہلے ہی میں دے رہا ہوں. صحیح ہے. 4 مہینے بعد مجھے گندم ملنی ہے، میں کہتا ہوں ابراہیم بھائی 4 مہینے بعد جو مجھے گندم ملنی ہے نا، اس گندم کے اندر میں بے توریہ آپ سے کر رہا ہوں، میں بے مرابحہ آپ سے کر رہا ہوں. مجھے وہ گندم مل رہی ہے کتنے کی؟ 100 روپے کی مل رہی ہے. 4 مہینے بعد آپ وہ مجھ سے خرید لیں، 4 مہینے بعد دوں گا، آپ مجھے اس گندم کے 110 روپے بھی دے دیں. تو مبی میں تصرف کر رہا ہوں نا. ابھی مبی مجھے 400 روپے مجھے گندم نہیں ملی، ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے اس کا عوض لے رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ میں اس کا پروفٹ لے رہا ہوں. اس سے نہیں سمجھے؟ ہاں یار دیکھو نا، میں نے نیک محمد بھائی سے گندم خریدی، ٹھیک ہے، گندم خریدی بے سلم کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس نے مجھے دینی ہے دسمبر میں، ٹھیک ہے، دسمبر میں اس نے مجھے دینی ہے. میں آیا آپ کے پاس، میں نے کہا یار دیکھو 100 روپے کی گندم میں نے خریدی ہے، ٹھیک ہے، 100 روپے کی گندم میں نے خرید لی، ٹھیک ہے، 100 روپے میں نے اس کو دے دی. وہ گندم میری ہے لیکن دسمبر میں مل رہی ہے. میں آپ سے بے تولیہ کرتا ہوں، کیا ہے، بے تولیہ کرتا ہوں یا میں بے مرابحہ کرتا ہوں. مجھے ملی ہے 100 روپے کی، آپ مجھ سے 110 روپے کی خرید لو، لاؤ 110 روپے، ٹھیک ہے. تو یہ میں مبی میں تصرف کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں کر سکتے تصرف، قبضے سے پہلے تصرف نہیں کر سکتے. ولا یصح التصرف فی راس المال، تصرف صحیح نہیں ہے راس مال کے اندر، ثمن کے اندر، والمسلم فی اور مبی کے اندر، قبل القبض قبضے سے پہلے، بشرکت شرکت کے ذریعے سے ہو، او تولیت یا بے تولیہ کے ذریعے سے ہو، یا بے مرابحہ کے ذریعے سے ہو. کسی بھی قسم کا تصرف درست نہیں. سمجھ گئے عبارت؟ واضح ہے؟ واضح. آگے دیکھو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اقالہ کر لیا سلم کے اندر، ٹھیک ہے. دیکھو فَإِن تَقَايَلَا، اگر بائع اور مشتری دونوں نے اقالہ کر لیا، فَإِن تَقَايَلَ السَّلَم، بے سلم میں اقالہ کر لیا، ٹھیک ہے. لم یشتری من المسلم الیہ برأس المال شیئا، تو مسلم الیہ سے راس المال نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے. دیکھو یہ راس المال ہے، ٹھیک ہے. سلم بے سلم میں کیا ہوتا ہے؟ بے سلم میں یہ ہوتا ہے کہ زید جو ہے وہ بائع ہے اور خالد جو ہے مشتری ہے، ٹھیک ہے. خالد نے جب زید بائع ہے تو اس نے اس کو 200 روپے دے دیے نا، 200 روپے دے دی. یہ 200 روپے کیا ہوئے؟ یہ راس المال ہوا. اور گندم مسلم فی ہو گئی، ٹھیک ہے. اب ان دونوں نے نا کیا کیا؟ اقالہ کر لیا، ٹھیک. اب اقالہ کیا، اقالے میں کیا کرنا ہے؟ 200 روپے واپس کرے گا، تو یہ گندم اس کو واپس کرے گا، ٹھیک ہے. گندم واپس کرے گا اور 200 روپے واپس کرے گا، صحیح ہے نا. لیکن یہ کہتے ہیں یار چھوڑو، ایسا کرو تم نا اس سے کچھ خرید لو، میں اس سے کچھ خرید لیتا ہوں، یا ہم دونوں ایک دوسرے سے کوئی چیز خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے. فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، صحیح ہے. یعنی تم 200 روپے کی جگہ نا، 200 روپے کی جگہ تم مجھے موٹر سائیکل خرید کے دے دو. وہ کہتے تم گندم کی جگہ نا مجھے مکئی خرید کے دے دو. اقالے میں بعینی وہ چیز واپس کرنی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو. دیکھو السلم فَإِن تَقَايَلَ السَّلَم، اگر سلم کے معاملے میں اقالہ کر لیا تو لم یشتری من مسلم الیہ براس المال، تو مسلم الیہ راس مال سے کچھ نہیں خریدے گا. مسلم الیہ کون ہے؟ یہ. تو یہ راس مال سے
کچھ بھی نہیں خرید سکتا، اور ایسے ہی اس کا الٹ ہے. صحیح ہے؟ سمجھ گئے بات واضح ہے؟ آگے دیکھو تیسرا مسئلہ. بڑا مزیدار مسئلہ ہے، بہت ہی مزیدار مسئلہ ہے. وَلَوِ اشْتَرَى الْمُسْلِمُ إِلَيْهِ کرن، مسلم الیہ نے ایک کر گندم خرید لی. صحیح ہے؟ ایک من گندم خرید لی، ایک کر گندم خریدا، اس کو من سے سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھو یہی مسئلہ ہے. 200 روپے لے لیے اس نے، 200 روپے لے لیے. اب اس نے 200 روپے لیے اور اس نے اس کو گندم کتنی دینی ہے؟ 1 من گندم دینی. اس نے کیا کیا، زید نے کیا کیا، یہاں سے آیا اور 1 من گندم خرید لی. ٹھیک ہے، اور خالد سے کہتا ہے یار اس گندم کے اوپر تم جا کے قبضہ کر لو، یہ والی گندم جا کے لے لو. ٹھیک ہے، تو یہ والی گندم یہ قبضہ کرنا درست نہیں ہے. ہاں وجہ میں بتاتا ہوں. وَلَوِ اشْتَرَى الْمُسْلِمُ إِلَيْهِ کرن، مسلم الیہ نے 1 من گندم خرید لی. وَأَمَرَ بِرَبِّ السَّلَمْ، اور رب السلم یعنی مشتری سے کہا بِقَبْضِهِ کہ جاؤ اس پہ قبضہ کر لو، قضاءً اپنے حق کے طور پہ. اور یہ اہم بات ہے، قضاءً اپنے حق کے طور پہ قبضہ کرنا. لم یصح ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لم یصح ٹھیک نہیں. درمیان میں 1 2 3 لفظ آ رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو. وَصَحَّ لَهُ قَرْضًا، اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. او امرہ بقبضہ، اگر اس نے کہا نہیں ایسا کرو کہ یہ جو قبضہ ہے نا یہ میری طرف سے کرو. اس نے کہا خالد بھائی جانا اور کہنا زید کی گندم دے دو مجھے، زید کی طرف، میں زید کا وکیل بن کے آیا ہوں، مجھے گندم زید کی دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، زید کی گندم اس نے قبضہ کر لی. پھر اس نے کہا کہ پھر اپنی طرف سے قبضہ کر لو، اور اس نے ایسا کر لیا، پھر درست ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ عبارت کو دیکھو. او امرہ بقبضہ لہ، اگر اس نے حکم دیا کہ جاؤ، پہلے کیا مطلب تھا؟ او امرہ لرب السلم بقبضہ قضاءً، اپنے لیے قبضہ کرو، اپنے حق کے لیے قبضہ کرو. تو لم یصح ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ او امرہ بقبضہ لہ، قبضہ کرو میرے لیے. ٹھیک ہے، ثم لنفسہ، پھر اپنے لیے قبضہ کر لینا. پہلے میرے لیے قبضہ کرو میرا وکیل بن کے، ٹھیک ہے، پھر میری طرف سے تم لے لینا. تو فعلا، اس نے ایسا کیا تو یہ ٹھیک ہے. سمجھ گئے ہو؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ سمجھو. پہلے زید نے 1 من گندم پہ قبضہ کیا تھا اپنے حق کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو یہ 2 عقد ہو گئے. ایک اس کے سلم کا عقد ہو گیا اور ایک خالد کا عقد اور دوسرے بندے کے ساتھ ہے. وہ 2 عقد جمع ہو گئے. 2 عقد جب جمع ہوتے ہیں تو 2 مرتبہ تولنا ضروری ہے، اور یہاں پر 1 مرتبہ تول رہا ہے. جب 1 مرتبہ تول رہا ہے تو بیع درست نہیں ہے. ہاں 2 مرتبہ تول لیتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. 2 مرتبہ تولنا کیوں ہوگا؟ جب 2 عقد ہوں گے. ٹھیک ہے، تو دوسرا عقد یہ ہے کہ لو امرہ بقبضہ لہ، کہ پہلے میری طرف سے قبضہ کرو. میری طرف سے قبضہ ہو گیا. جب قبضہ ہو گیا میری طرف سے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے وکیل بن کے قبضہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد میں اپنی ذات کے لیے قبضہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو پہلے والا تلنا بھی میرے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ معاملات الگ ہو گئے. یہاں 2 معاملات اکٹھے ہو رہے تھے. صحیح ہے، آگے دیکھو یا پیچھے دیکھو. وَصَحَّ لَوْ قَرْضًا، لیکن اگر قرض کا معاملہ ہے، سلم کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر ویسے ہی قرض کا معاملہ ہے، میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا 1 من گندم، اور میں کہہ رہا ہوں جاؤ یار احمد کے پاس گندم رکھی ہوئی ہے، اور میں نے اس سے خرید لی، تم جا کے قبضہ کر لو. تو اس صورت میں قبضہ کرنا درست ہے، کیونکہ آپ نے اپنے حق کے لیے قبضہ کیا اور 2 صفقے اس میں نہیں ہو رہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ اپنے حق کے لیے قبضہ کر رہے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے، وہ اپنے حق کے لیے قبضہ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ بائع کا اس مشتری سے ایک اور معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اس ایک اور معاملے کے لیے تولنا ہو گیا. اب اس معاملے کے لیے تولنا کہاں چلا گیا؟ اس کے اوپر دوبارہ تولنا پڑے گا نا. سمجھ رہے ہو؟
تو وہ دو صفقے جمع ہو، صفقۃ فی صفقۃ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں پہ صفقۃ فی صفقۃ نہیں ہو رہا، لیکن ایک میں استشہاد کے طور پہ بتا رہا ہوں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھیں. چوتھا مسئلہ، یہ تیسرا مسئلہ تھا جو بڑا مزیدار تھا. چلو جی چوتھا مسئلہ. اللہ، دیکھو بھائی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ رب السلم جو ہے، رب السلم جب وہ مال پہ قبضہ کرے گا تو اس کا وہاں پر قبضے میں موجود ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس بنیاد پر یہ مسئلہ ہے. صحیح ہے، محض رب السلم نے کوئی چیز دے دی بھی اس میں ڈال دو، ٹھیک ہے، اس میں ڈال دو، یہ چیز میری ہے اس میں ڈال دو، تو اس طریقے سے اپنی چیز استعمال کروانے سے جو قبضہ ہے وہ قبضہ معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بنیاد پہ یہ مسئلہ ہے، بلکہ اس کا موجود ہو کے قبضہ ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے. لو امرہ رب السلم، مشتری نے کہا کہ ان یکیلہ فی ظرفی، کہ میرے برتن میں تول دو اس کو. آپ کون کون یہاں پہ گاؤں والا ہے؟ آپ لوگ کہ گاؤں میں یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اس میں نیچے کھانا بنا ہوتا ہے جس میں سے گندم نکلتی ہے، ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مٹی کا بنا ہوتا ہے، لوہے کا بنا ہوتا ہے مختلف، اس کو پڑولا کہتے ہیں، ہمارے ہاں پڑولا کہتے ہیں. اس میں گندم آتی ہے، 40 من گندم آتی ہے، اس میں 30 من گندم آتی ہے. پکا ہوتا ہے کہ اس میں 30 من گندم آتی ہے، پورا بھرو گے تو 30 من گندم آئے گی، یہ پکا ہے. سمجھ رہے ہو؟ میں نے اپنا برتن دیا کہ یار اس میں بھر دو، بوری ہے بوری، اس کو فل کرو تو 100 کلو آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آ سکے گا، ٹھیک ہے نا. بوری جو ہوتی ہے عام طور پہ، جیسے یہ بوری آٹے کی، اس کے اوپر لکھا ہوگا نا 100 کلو، میں نے اپنی یہ بوری دے دی. لو امرہ رب السلم، اگر مشتری نے حکم دیا کہ یکیلہ فی ظرفی، کہ یہ میرا برتن ہے اس میں تول دو، ففعل، اس نے ایسا کر دیا، لیکن وہو غائب، وہ خود چلا گیا، کہتا ہے جی میں بہت مصروف آدمی ہوں، وزیر اعظم میں اس سے ٹائم لے رہے ہیں تو میں مصروف آدمی ہوں. لم یکن قبضا، تو یہ قبضہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، سلم میں وہاں موجود ہونا ضرور. بخلاف البیع، لیکن بے میں قبضہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بے میں اپنا برتن دے دینا یہ قبضے کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے چلیں. یہ چوتھا مسئلہ ہو گیا. پانچواں مسئلہ، کیونکہ سلم میں یہ شرط ہے کہ قبضے کے وقت آپ کا موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر مبیع ادھار تھی، بے کے اندر عام طور پہ مبیع ادھار نہیں ہوتی ہے. والخامس، پانچویں بات ہے، پانچواں مسئلہ. 4 مسئلے ہو گئے جی، یہ پانچواں، 6 مسئلے نا اس چیز کے اندر ہمارے پاس. پانچواں مسئلہ جی، اوئے ہوئے ہوئے بڑا مسئلہ ہو گیا جی، بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا. یہاں ہمارے پاس یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوا، زید بائع ہے، خالد مشتری ہے، یعنی یہ راس المال اس کے پاس ہے تو یہ رب المال ہے، یہ رب المال ہے، اور اس کے پاس مسلم فی ہے. یہاں پر کیا تھا؟ یہاں پر باندھی دی تھی، سمن کے طور پہ باندھی دی تھی اس نے، ٹھیک ہے، سمن کے طور پہ باندھی دی تھی. اب دیکھو، ولو اسلم امت فی کرن، 1 من گندم کے عوض میں باندھی دی، ٹھیک ہے. وقبضت الامہ، اور باندھی پہ قبضہ کر لیا گیا، چنانچہ باندھی سمن ہوگی نا، باندھی سمن ہوگی اور گندم مبیع ہو گئی. گندم مبیع ہوگی تو اس کا مطلب وہ مسلم فی یہ ہے، صحیح ہے. فتقایلا، اب کیا کر لیا انہوں نے؟ اقالہ کر لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اقالہ کر لیا، صحیح ہے. اب کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ اقالہ کر لیا تو مسئلہ کیا ہونا چاہیے؟ باندھی واپس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں اقالہ کر لی تو کیا ہوگا؟
باندھی اس نے لی، گندم ان کے پاس ہے، اقالہ کر لیا، اب کیا ہوگا؟ باندھی واپس ہوگی نا، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ فماتت، باندھی مر گئی. ٹھیک ہے، پیچھے کھولو، باب الاقالہ کھولو. ہاں، باب الاقالہ کے آخری مسئلہ. وہ ہلاک ثمن لا یمنع الاقالہ، ثمن ہلاک ہو گیا تو اقالہ باطل نہیں ہوگا، اقالہ صحیح رہے گا. ہیں لا یمنع الاقالہ، اقالے کو منع نہیں کرتا. اگر ثمن ہلاک ہو گیا، باندھی مر گئی، اب باندھی مر گئی تو کیا ہے؟ اقالہ ختم ہوگا؟ نہیں، اقالہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہیں ہاں ابھی دیتے ہیں واپس، فکر نہیں کرو یار، کیوں پریشان ہو؟ باندھی چلی گئی آپ کی، اب کیا کر سکتے ہیں. او ماتت قبل الاقالہ، یا اقالے سے پہلے ہی باندھی مر گئی تھی، اقالے سے پہلے مر گئی یا اقالے کے بعد میں مر گئی، باہر صورت اقالہ رہے گا. کیوں؟ ہلاک ثمن لا یمنع الاقالہ، ثمن کی ہلاکت اقالے کو باطل نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو بقیہ یعنی بقی الاقالہ، چھوٹا سا خط لکھ لو، بقی الاقالہ، اقالہ باقی رہے گا. ٹھیک، وصح، اور اقالہ کرنا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، وعلیہ قیمتها، اور اس کے ذمے باندھی کی، بائے کے ذمے باندھی کی قیمت ہوگی. ٹھیک ہے، ہیں بائے کے ذمے باندھی، بائے نے تو باندھی لے لی تھی نا، بائے نے باندھی لے لی تھی قیمت کے طور پہ. ابھی اس نے گندم دینی تھی نا، اس نے مشتری کو گندم دینی تھی، تو وہ تو نہیں دی اس نے. اب وہ چلو گندم دے دی، اب اقالہ کر رہے ہیں تو گندم واپس لے لے گا، باندھی کی قیمت اس کو دے دے گا. باندھی کا مسئلہ آتی ہے، اب تو دماغ کیوں گھوم جاتا ہے؟ مذاق کر رہے ہیں. وَأَقْسُهُ شَرَاؤُهَا بِأَلْفٍ، دیکھو وَأَقْسُهُ شَرَاؤُهَا یعنی سلم کا مسئلہ نہیں ہو رہا، سلم کا مسئلہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس نے کیا کیا تھا؟ گندم خریدی تھی 1000 روپے کے عوض میں، نہیں باندھی خریدی تھی 1000 روپے کے عوض میں. ٹھیک ہے، باندھی مر گئی تو اقالہ باطل ہے. کیوں؟ بے ہو رہی ہے، یہ بے ہو رہی ہے، یہ سلم نہیں ہے. یا چلو سلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، باندھی یہاں کی بجائے یہاں 1000 روپیہ، اور یہاں باندھی، چلو باندھی میں تو سلم نہیں ہوگا، عام بے میں سلم ہو رہی ہے، بے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، 1000 روپے کے عوض باندھی خریدی، 1000 روپے کے عوض باندھی خریدی، باندھی مر گئی، اقالہ ہوگا؟ کیوں؟ مبی ہلاک ہوئی، یہ سننا چاہ رہا تھا میں، سمجھ رہے ہو؟ وَأَقْسَهُ شِرَاؤُهَا بِأَلْفٍ، اس کا الٹا ہوگا اگر اس نے خریدی 1000 روپے کی باندھی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مبی ہلاک ہوگی. چنانچہ مبی اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر اقالہ فسخ ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. آپ نے اقالے کے اندر پڑھا ہے نا؟ ہاں، وہ ہلاک المبی یمنع. دیکھو ماشاءاللہ زبردست، ٹاٹا یا 2288. آگے دیکھو جی، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. چھٹا مسئلہ، مسلم علی اور رب السلم میں لڑائی ہو گئی، یعنی بائے اور مشتری میں لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے، بائے کہتے ہیں دیکھو یار، ہم نے آپس میں طے کیا تھا کہ میں آپ کو نکمی قسم کی گندم دوں گا. مشتری کہتا ہے بھئی یہ تو کوئی طے نہیں ہوا تھا، صاف سی بات ہے. بھائی کہتا ہے میں نے طے کیا تھا 6 مہینے بعد دوں گا. مشتری کہتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو کس کی بات مانی جائے گی؟ بتا رہے ہیں کہ اس کی بات مانی جائے گی جس نے اصول کی بات کی ہے. اصول میں کیا ہے؟ اصول میں یہ ہے کہ جودت اور ردت طے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جو کہہ رہا ہے کہ طے کیا ہے اس کی بات مانی جائے گی، اور جو کہہ رہا ہے کہ نہیں کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ وہ اصول سے ہٹ رہا ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. سمجھ رہے ہو؟
جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جودت اور ردت طے ہوئی تھی، اس کی بات مانی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی. صحیح ہے. والقول للمدعی رد ٹھیک ہے. جو رداعت یا جودت کا دعویٰ کرے. دیکھو رداعت جو ہے وہ قید اتفاقی ہے، ٹھیک ہے. نہیں والقول لمدعی الجودہ، اگر دعویٰ کرتا ہے جودت کا، جودت مطلب جید گندم ملی ہے، یہ ہے رداعت. ٹھیک ہے. ہاں ردی قسم کی گندم کا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ تاجیل اور تاجیل کا دعویٰ کر رہا ہے. ٹھیک نہیں سمجھے ہو حضرت دامت برکاتہ؟ نہیں سمجھے تو پھر اس کا معتبر ہوگا قول. لا اس کا قول معتبر نہیں ہوگا جو یہ کہ لنا فی الوصف والاجل، کہ ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے وصف اور اجل کے حوالے سے، ہم نے کچھ طے نہیں کیا تھا، بس سیدھا سلم کی بات ہوئی تھی، ختم. یہ کہتے ہیں نہیں طے ہوا تھا میں آپ کو اچھی والی گندم دوں گا، نہیں طے ہوا تھا میں آپ کو گندی والی گندم دوں گا، نہیں طے ہوا تھا میں آپ کو متوسط والی گندم دوں گا، نہیں طے ہوا تھا میں آپ کو آسٹریلیا والی گندم دوں گا. ٹھیک ہے. آپ پاکستان والی مانگ رہے ہو. ٹھیک ہے. یہ تاجیل وقت مقرر کرنا، پیچھے تاجیل کی شرط ہے نا، تو تاجیل سلم کی شرائط میں سے ہے نا، تو جو شرائط کے مطابق بات کر رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی، جو شرائط کے مطابق بات نہیں کر رہا اس کی بات نہیں مانی جائے گی. صاحبان کہہ رہے جو انکار کر رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی، بڑی تفصیل ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہ 6 مسئلے ہمارے ختم ہوئے. آخری بحث کیا ہے؟ آخری بحث ہے اس میں عقد استثناء کی. عقد استثناء کیا ہوتا ہے؟ عقد استثناء یہ ہوتا ہے، یار یہ لوگ کتنے کا فرنیچر بناتے ہو؟ یار میں بناتا ہوں 10,000 کا، 5,000 ایڈوانس لے لو، بناؤ تیار کرو، اس کے بعد مجھ سے بقیہ 5,000 جب میں ڈلیوری لوں گا اس وقت دے دوں گا. اس کو عقد استثناء کہتے ہیں. کہتے ہیں صح السلم والاستثناء، سلم اور استثناء دونوں صحیح ہیں. فی نحوی، اس جیسے مسئلے کے اندر، خفین کے خف بنا کے دو، خف موزہ بنا کے دو، موزہ چمڑے کا موزہ جو ہوتا ہے، وطستین، یا مجھے تشت بنا کے دو، جس میں ہاتھ دھوتے ہیں یا آٹا گوندتے ہیں، وہ قمقمتین، یا ایک سراہی نما برتن ہوتا ہے وہ بنا کے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز. اس زمانے میں استثناء عام طور پہ ان چیزوں میں ہوتا تھا. قمقمہ دیکھو ڈیکوریشن پیس کو کہتے ہیں قمقمہ. ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں سراہی ٹائپ ہوتے تھے، اس پہ شیشے ویشے جڑے ہوتے تھے. آپ ادھر جائیں نا گنگور کی طرف، آپ لوگ جائیں گے نا جمعرات کو پکنک پہ، تو وہاں پر سجاول میں داخل ہونے سے پہلے الٹے ہاتھ پہ گنگور آتا ہے، بمبور. اس جگہ پر محمد بن قاسم کا قلعہ ہے، وہاں پہ اس کا کچھ سامان پڑا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں وہاں پر آپ کو قمقمہ، یعنی اس طرح کی آج کل کے زمانے میں ڈیکوریشن پیس آپ کہہ لیتے. ٹھیک ہے. تو لہ الخیار اذا رآہ، اس بندے کو خیار ہے جب وہ اس کو دیکھے گا یار میں نے تو یہ والا ڈیسک نہیں بنوایا تھا، میں نے یہ والا ڈیسک بنوایا تھا. جب دیکھے گا تو اس کو خیار ہوگا اذا رآہ. ولسانے، اور سانے جس نے بنایا ہے، بیعہ قبل ان یراہ، اس کو بے کا اختیار ہوگا، بیچنے کا اختیار ہوگا میرے دیکھنے سے پہلے. میں نے اس کو کہا تھا نا اتنے کا بناؤ، یہ بنا کے دو مجھے، جب تک میں نے نہیں دیکھا تو بائی کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو بیچ دے، بیچنے کا اختیار ہوگا. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بیچ سکتے اس کی اجازت. صاحبین کہتے ہیں نہیں بیچ سکتا. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ وہ پیسے دے چکا ہے، اس کا نقصان ہے. فتویٰ صاحبین کے قول کے اوپر. ہاں اسی طریقے سے اصل میں گاڑیاں ایڈوانس دیتے ہیں وہ اور معاملہ ہوتا ہے. یہ استثناء کی بحث ہے، یہ چیز پہلے بنائی جاتی ہے. امام شافعی، امام مالک کہتے ہیں استثناء جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ عدم کی بے ہے، عدم کی بے جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں عدم کی بے نہیں ہے، تمام صفات اور سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. جیسے لکڑی موجود ہے اس کا بیڈ بنانا ہے، پلاسٹک موجود ہے اس کی بوتلیں بنانی ہیں،
ٹھیک ہے. alibaba.com، یہ alibaba.com جو ہے نا، اس پہ عقد استثنا ہوتا ہے. میرا اس پہ پورا مقالہ ہے 355 صفحات کا، ہاں لکھا ہوا. تو عقد استثنا یہ alibaba.com، پاکستانی جتنی یہ بوتلیں آتی ہیں نا، یہ ڈیسکیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اب alibaba.com پہ جو آرڈر دو، وہ آپ کو یہ ڈیسکیں بنا کے دے گا. آپ کو نہیں اس میں یہ تبدیلی کرو، وہ کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، آپ کو سب کر کے دے گا. صحیح ہے، آپ کو سب کر کے دے گا اور کنٹینر آپ کے گھر آ جائے گا. ٹھیک، کنٹینر آپ کے گھر آ جائے گا. پیسے آپ کو دینے پڑیں گے کروڑوں میں. صحیح ہے، ٹیگ کرے گا وہ آپ سے. تو alibaba.com میں یہ سب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. alibaba استثنا یعنی وہ آرڈر پہ مال لیتا ہوں، وہ بہت زبردست ہے. یعنی پاکستان میں جتنا یہ جو گھڑی ہے، یہ گھڑی ہے، یہ بھی alibaba نہیں بنائی ہے. یہ گھڑی ہے، یہ بھی alibaba نہیں بنائی ہے، سب انہوں نے بنائی ہے. یہ ایپ ہے، ابھی تو ایپ میں آ گیا، ورنہ پہلے تو یہ چائنا میں لوگ جاتے تھے، جا کے آرڈر دے کے آتے تھے. اب فون کے ذریعے سے آرڈر ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ابھی تو اتنے بڑے بڑے سسٹم ہیں. alibaba سے اٹھایا، خود ہی امیزون میں چلا گیا. تو یہ ساری عقد استثنا کی چیزیں آپ کو آنی چاہیے. آئے گا آگے تفصیل سے آئے گا. ٹھیک ہے. آگے دیکھو، مؤجلہ سلم، عقد استثنا میں اگر وقت مقرر کر دیا جائے. ٹھیک ہے. عقد استثنا میں اگر وقت مقرر، آپ کی کتاب میں سلمون کے آگے کچھ لکھا ہوا ہے؟ آپ لوگوں کی کتاب میں سلمون کے آگے کچھ لکھا ہوا ہے؟ ہاں، معجل سلمون کے آگے تقریباً جتنی بھی شروحات ہیں، بحر الرائق ہے، تبیین الحقائق ہے، منحات الخالق ہے، ان سب نے ایک چیز کے معجل الاستثناء السلم، یہ جملہ لکھا ہوا ہے. ہاں، معجل الاستثناء یعنی یہ معجلہ یعنی استثناء کو اگر اجل مقرر کر دی جائے. استثناء میں یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے آپ کو دیا 1000 روپیہ، ٹھیک ہے. آپ مجھے اتنا مال بنا کے دیں گے، 5 گاڑیاں بنا کے دیں گے. 1000 روپے میں نے آپ کو دے دیے، ٹھیک ہے. آپ مجھے گاڑیاں بنا کے دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ گاڑیاں بنا کے دینا مطلق نہیں، کتنے دنوں میں جناب میں آپ کو 6 سے 7 سے 4 ہفتوں میں دے دوں گا. لیکن اگر وقت مقرر کر دیا جائے جناب 25 تاریخ کو آپ کو مل جائیں گی، تو یہ جو 25 تاریخ کو مل جانا ہے یہ عقد استثناء بن جاتا ہے. مؤجلہ یعنی وقت طے ہو گیا. جب وقت طے ہو گیا تو جو استثناء ہے وہ سلم میں تبدیل ہو جائے گا. اب سلم کی تمام شرائط اس استثناء میں جا کے لگے گی. ہاں، تو استثناء میں تو یہ ہوتا ہے. اب اس میں سلم کی تمام شرائط لگنا شروع ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہو؟ اب اس میں جو شرائط لگیں گی سب سلم کی ہوں گی. اب استثناء کی شرائط، استثناء کی 11 شرائط ہوتی ہیں آپ کی کتاب میں. اگر استثناء، کیونکہ میں پہلی دفعہ پڑھا ہوں، مجھے نہیں پتا اس میں آگے استثناء ہے یا نہیں. اگر استثناء آیا تو ہم اس کے اوپر تفصیل سے بحث کریں گے. ہاں، تو ٹیکس تو حکومت لیتی ہے، صحیح ہو نہ ہو آپ کو دینا پڑے گا. ہاں، بہت ٹیکس ہوتا ہے. جتنے کی گاڑی ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ